الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلے پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے تو وہ بطور دلیل بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث سننے سے پہلے تراویح اور تہجد میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ تراویح جو ہے وہ صرف ماہ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں ادا نہیں کی جاتی، جبکہ تہجد جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں بھی ادا کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رمضان میں نماز کی کیفیت کیا ہوتی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز رمضان المبارک میں کس طرح ادا فرماتے۔ تو ان کے اس قول سے، یعنی فی رمضان، یہ جو یہ قول ہے، ان کے اس قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جس نماز کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہ جس طرح اگر ہم کوئی جاب کرتے ہیں تو رمضان المبارک تشریف لے آتا ہے تو پھر ہم وہاں پر مینیجر یا سپروائزر جو بھی ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ٹائمنگ ہے جاب کی، وہ ٹائمنگ کیا ہوگی، اس میں آپ کوئی تبدیلی کریں گے یا پھر وہی ٹائمنگ رہے گی۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل جو صحابی رسول تھے انہوں نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی دریافت کیا، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ نماز میں کوئی تبدیلی لے آتے ہیں یا پھر نماز اسی طرح ادا فرماتے ہیں۔ تو ان کے اس قول سے یہ بات ثابت ہو گئی، وہ جو نماز کے متعلق سوال کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہ نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی تراویح جو ہے وہ نہیں بلکہ کوئی اور نماز ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام 11 رکعت ادا فرماتے بشمول وطر کے۔ وطر کو اگر 3 رکعت وطر کی ہٹا دیں تو 8 رکعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ادا فرماتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی جو انہوں نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان میں بھی حضور علیہ السلام ادا فرماتے اور غیر رمضان میں بھی حضور علیہ السلام ادا فرماتے۔ تو اگر ہم تہجد اور تراویح کا جس طرح ہم نے فرق سنا تھا شروع میں کہ تراویح جو ہے وہ صرف ماہ رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے، تو یہاں سے یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو نماز رمضان المبارک اور غیر رمضان میں بھی ادا کرتے تو تراویح چونکہ رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے تو یہ جو حدیث کا تعلق ہے وہ تراویح سے نہیں بلکہ کسی اور نماز سے یعنی تہجد سے ہے۔ آگے عائشہ فرماتی ہیں کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، یہاں پر عائشہ نے کمال کر دیا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 4 رکعت ادا فرماتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اتنی ان کی حسن کی ادائیگی اور طوالت کا حسن کا عالم یہ ہوتا کہ مت پوچھو، یعنی تعریف کے لیے لفظ نہیں ملتے۔ پھر آگے فرماتی ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر وہ 4 رکعت اور ادا فرماتے اور ان کی ادائیگی اور طوالت کے حسن کے متعلق مت پوچھو، یعنی تعریف کے لیے لفظ نہیں ملتے۔ جب حسن کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کے در پر حاضری دیتے ہوئے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ اس کا تعلق جو ہے وہ تراویح سے نہیں تو پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو کتاب صلاۃ التراویح میں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اصلاً جو اس کو ذکر فرمایا وہ کتاب صلاۃ التراویح میں نہیں بلکہ اس کو کتاب التہجد میں ذکر فرمایا۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ
اس کا جو یہ حدیث کا جو تعلق ہے وہ تراویح سے نہیں بلکہ تہجد کے ساتھ ہے۔ اگر تراویح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو امام بخاری قطعاً اس کو کتاب التہجد میں ذکر نہ فرماتے۔ اور رہی بات کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان میں ذکر کیوں کیا، تو وہ اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام عائشہ کے قول کے مطابق رمضان مبارک کے علاوہ بھی تہجد ادا فرماتے، تو تہجد کی جو فضیلت تھی وہ کتاب التہجد میں امام بخاری نے بیان فرما دی۔ اب چونکہ رمضان المبارک میں بھی حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تہجد کے لیے، تو امام بخاری نے اس کی فضیلت لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے اسے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت پر جو باب ہے وہ امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ وہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے امام مسلم علیہ الرحمہ کو، تو امام مسلم علیہ الرحمہ نے صرف اس حدیث کو کتاب التہجد میں ہی ذکر فرمایا۔ امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک اگر یہ حدیث کا تعلق تراویح سے ہوتا تو آپ دونوں قطعاً اس حدیث کو کتاب التہجد میں ذکر نہ فرماتے۔ تو مذکورہ تمام باتوں اور تمام دلائل سے یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں مدعی بطور دلیل کہ 8 رکعت تراویح ہے، ان کی اس دلیل کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ جو حدیث کا اطلاق ہے وہ تہجد کی نماز پر ہوتا ہے نہ کہ تراویح پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ تراویح سے نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں تراویح کی رکعت کتنی ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مفسرین کے سر کا تاج ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی یعنی چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ اسے امام بہقی نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا۔ تو ان کے اس قول سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں بلکہ تراویح 20 ہی رکعت ہے۔ ایک اور روایت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ہم 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ اسے امام بہقی نے بھی روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی روایت کیا اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی روایت کیا، اور امام نووی نے اسے الخلاصہ میں اور امام سبکی نے اسے شرح منہاج میں اور امام علامہ ملا علی قاری نے اسے شرح موطا میں اس روایت کو صحیح کہا۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی رسول کے نزدیک جو تراویح کی رکعت تھی وہ 20 رکعت تھی نہ کہ 8 رکعت۔ ایک اور روایت ابو الخصیب نے بیان کیا کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا اور امام بہقی نے اس کی سند کو حسن لکھا۔ اور بھی کئی روایات ہیں جن میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ اسی طرح اگر محدثین کی بات کی جائے تو امام بخاری علیہ الرحمہ، امام ترمذی علیہ الرحمہ اور امام ابن حجر عسقلانی اور امام داؤد ظاہری، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی تراویح کی جو رکعت تھی وہ 20 رکعت ہی تھی۔ اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نزدیک بھی تراویح کی جو رکعت تھی وہ 20 رکعت ہی تھی۔ ان تمام کو اگر سامنے رکھا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کو سامنے رکھا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خود ثابت ہے، اور اکابرین امت کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ تمام کو اگر سامنے رکھا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں بھی 20 رکعت تھی، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یعنی اتنے جمہور کا یہی مذہب ہے، اتنے سارے اکابرین ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا فرماتے، اور جہاں اتنے سارے اکابرین اور علماء کرام جمع ہوں تو وہ جو چیز ہے وہ غلط نہیں رہتی۔ تو مذکورہ تمام باتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کے طریقے سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے سے، اکابرین امت کے طریقے سے یہی ثابت ہوا کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت نہیں تراویح بلکہ 20 رکعت ہی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں قرآن و حدیث صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ